نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال نامے بند کر دیے جاتے ہیں سوائے ان 3 کاموں کے۔ اگر وہ چھوڑ کے یہ 3 کام چلا گیا اور اس کے ان 3 کاموں کی وجہ سے اس کی قبر کے عذاب سے بھی بچا لیا جاتا ہے، اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے اور اس کو اعمال نامے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ اور وہ پہلا کام یہ ہے کہ اگر وہ مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر گیا جو کسی کی شادی کروا دی اور یا پھر مسجد بنوا دی یا کہیں پانی کا کولر لگوا دیا یا کوئی ایسا کام کر دیا جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کی نیک اولاد، اگر نیک اولاد ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس نیک اولاد کی نیکیاں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے درجات کو بلند فرمائے گا اور اس کی قبر میں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر اس نے کوئی علم سکھایا کسی کو یا پھر کسی کو کچھ ہنر سکھا گیا یا کسی کو نیکی کی بھی بات کر دی اور وہ ساری عمر اس نیکی پہ عمل کرتا رہا اور اس کے مرنے کے بعد بھی وہ عمل جاری رہا تو اس کو اس کا قبر میں اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور پھر حضرت علی حجویری داتا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جس شخص نے مرنے سے پہلے کوئی نیک کام کر دیا اور اس کو پھر قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور پھر علی حجویری داتا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص کہ اگر کوئی شخص کوئی گناہ کر کے اور گناہ چھوڑ کے اور دنیا سے چلا گیا یعنی کہ مر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر اس نے کوئی برائی چھوڑ کے چلا گیا، اگر اس نے کوئی کسی کو جوئے پہ لگا دیا، کچھ سود کے کاموں پہ لگا دیا، قتل و غارت پہ لگا دیا، چوری پہ لگا دیا اور خود مر گیا اور پیچھے وہی کام جاری رہے گا تو اس کو مرنے کے بعد جتنے قتل و غارت ہوں گے، جتنے گناہ ہوں گے، جتنے وہ چوری کرے گا، اس کے علاوہ زنا کرے گا، شراب پیے گا، شراب پہ لگوا دیا تو وہ مر تو خود گیا لیکن پیچھے اس کے دوست وغیرہ کرتے رہیں گے، اس نے شروعات کروائی تھی تو اس کو مرنے کے بعد جتنے گناہ اس کے دوست، اس کے عزیز، اس کے بچے کرتے رہیں گے، اس کا عذاب جو ہے اس کو قبر میں بھی ملتا رہے گا، اس کو دردناک عذاب ملے گا کیونکہ اس نے یہ کام پیچھے چھوڑ کے خود مر گیا اور پیچھے لوگ وہ کرتے رہے۔ تو اکثر یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، اس لیے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو ذرا بھر بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ وہ اس کے سامنے لائے گا، جو ذرا بھر بھی برائی کرے گا اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کے سامنے لائے گا۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد یہی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، جس نے ایک انسان کی جان لی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان لے لی۔ تو آپ لوگ اچھے کام کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تاکہ آپ کی اولاد جو ہے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آپ جب آپ کی اولاد نماز پڑھے اور آپ کے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی عمر عطا فرمائے، آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی اولاد نمازیں پڑھتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو بخش دے گا، ان کے درجات کو بلند فرمائے گا، ان کو ثواب پہنچے گا، ان کی روحیں خوش ہوں گی کہ ہمارے بچوں نے ہمارا بچے ہونے کا حق ادا کر دیا۔ آپ کی اولاد جو اللہ کا ذکر کرے گی، قرآن پاک پڑھے گی اور درود شریف پڑھتی رہے گی، نیک عمل کرے گی، لوگوں کی خدمت کرے گی، لوگوں کے لیے فائدہ سوچے گی تو یقین مانیں آپ کے والدین کو آپ کو اس کا ہمیشہ کے لیے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے، اگر آپ میں سے بھی کسی کے کوئی والدین چلے گئے ہیں نیک عمل کریں گے تو وہ ان کی روحیں خوش ہوں گی، ان کے اللہ درجات کو بلند فرمائے گا، وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اے اللہ ان اولادوں نے ہمارا حق ادا کر دیا۔ اس لیے تو نماز میں بھی کہتے ہیں اے اللہ مجھے بخش دے۔ نماز کے علاوہ کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو اپنے والدین کے لیے ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے اتنی دعائیں کرتا ہو۔ 5 وقت کی نماز اب کے بچوں کو اب چھوڑ دیں گے، اب وہ بچے نمازیں پڑھتے رہیں گے تو اس میں نماز میں بھی تو اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ جب 5 وقت کی نماز پڑھ کے پاک صاف ہو کے اللہ کے آگے جھک کے نماز کے دوران کہے گا اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تو سامنے ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ تمہاری شارک سے بھی قریب ہے۔ تو نماز کے دوران یہ 5 وقت جب بچہ نماز پڑھتے ہوئے یہ کہے گا، یقیناً اللہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ آپ کے والدین کو بخش دے گا۔ لوگوں خود بھی نماز پڑھیں تاکہ آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کے 5 وقت کی نماز پڑھیں، خود بھی اچھے کام کریں، آپ کے بچے آپ کو دیکھ کے اچھے، سستی نہ کریں۔ یقین مانے کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، سب نے مٹی کے پیٹ کے اندر ضرور جانا ہے۔ ابھی کرونا سے بچنے کے لیے ماسک اور بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں، فاصلہ رکھ رہے ہیں، اپنی طرف سے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ آپ سب کی بہت اچھی بات ہے، حفاظت کریں آپ لوگ اپنی، لیکن یہ تو دنیا داری کی حفاظت ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کے لیے بھی تو حفاظت کروائیں آپ، کہ وہاں پہ آپ نے عذاب سے کیسے بچنا ہے۔ یہاں تو آپ اچھی خوراک کھا کے علاج کروا کے اپنے آپ کو بچا لیں گے، وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آج عمل کا موقع ہے، کوئی حساب نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، حساب ہوگا، پر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ جیسے اپنے بچوں کو آپ تربیت کر رہے ہیں کہ بیٹا بار بار ہاتھ دھونے ہیں، باہر کسی چیز کو لفافے کو ہاتھ لگایا، بیٹا ہاتھ دھونے ہیں، باہر سے آیا ہاتھ دھونے ہیں، منہ دھونا ہے۔ آپ بچوں کو ماں کہتی ہے بیٹا ماسک پہن کے جائیں، باپ کہتا ہے بیٹا ماسک پہن کے جائیں، ماں خود بھی وہ ماسک پہن کے جاتے ہیں۔ تو جس طرح اب دنیا سے بچ رہے ہیں، اچھی بات ہے، بچنا چاہیے، جان بچانا بھی فرض ہے اپنی۔ تو آپ یہ دیکھیں، اور یہ اس سے بچ رہے ہیں، جو یہ زندگی تو 50 60 70 سال جی لیں گے، کوئی پتہ نہیں ایک لمحے کا، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کے لیے بھی تو تربیت کریں کہ بچے جو آخرت میں دنیا کی آگ سے 70,000 گنا تیز آگ ہے، اس سے میں تجھے بچا رہی ہوں۔ جس طرح تو ماسک پہن رہا ہے، بار بار ہاتھ دھو رہا ہے، اسی طرح 5 وقت کی نماز پڑھ، اسی طرح اپنے بچے کی اچھی تربیت کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میں پھر کہوں گا، آج عمل کا موقع ہے، کوئی حساب نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، حساب ہوگا، پر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ اور آپ کو یہ بھی کہوں 5 وقت کی نماز کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے کہ جس نے نماز چھوڑی وہ کفر میں چلا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہلا سوال بھی نماز کا کرے گا۔ پھر 700 مرتبہ پروردگار بادشاہ اللہ تعالیٰ نے عظیم کتاب قرآن پاک کے اندر 700 مرتبہ حکم دیا، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نماز اور صبر سے مجھ سے مدد مانگو۔ آپ صبر کریں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کا خود وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ لوگوں، آپ لوگ اچھے کام کریں تاکہ آپ کے لیے ایک اچھا سبب بن جائے آخرت کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑا یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ خود نمازی ہوں گے، آپ کے بچے بھی نماز پڑھیں گے۔ یہاں تک حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے اس کو مرنے کے بعد کفن نہ دو، جو بے نمازی ہے اس کو مرنے کے بعد غسل نہ دو۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے اس کو مرنے کے بعد مسلمان کے قبرستان میں بھی نہ دفناؤ۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے لوگ چلتے پھرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا اس میں کون مسلمان ہے کون کافر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی پہچان کیا ہے مسلمان کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے کہ جس نے نماز چھوڑی وہ کفر میں چلا گیا۔ اس لیے 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس کی روح آرام سے قبض کی جائے گی۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا نرمی سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہوگا، اس کو قیامت کے دن پروردگار اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر جو 5 وقت کا نمازی ہوگا یقیناً اس کو اللہ تعالیٰ جنت فردوس عطا فرمائے گا اپنے فضل اور رحمت سے۔ وہ جنت فردوس ایسی جنت ہے جس میں 1,24,000 کم پیش پیغمبر، نبی، اولیاء اللہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ جو جنت فردوس کی جو چھت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو اس لیے اس جنت فردوس کو حاصل کرنے کے لیے جو دنیا میں خریدیں گے وہی آخرت میں بیچیں گے۔ جو دنیا میں خریدیں گے 8 جنتیں ہیں،
چھوٹی، اس سے بڑی، اس سے بڑی، اس سے اعلیٰ، اس سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہے۔ زیادہ پیسے ہوں گے، زیادہ نیکیاں ہوں گی تو جنت الفردوس آپ خرید لیں گے۔ تو آپ کو کہوں گا اچھے عمل کریں تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے۔